تم ہی ہو میرے درد و دکھ کا درمان یا رسول الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فیملی میٹرز لیے حاضر ہوں۔ آپ کے فیملی سے ریلیٹڈ متعلقہ مسائل آپ ہمیں تحریری طور پر بھی بھیجتے ہیں اور وائس کے ذریعے بھی بھیجتے ہیں، آواز کے ذریعے، ایس ایم ایس کے ذریعے بھی بھیجتے ہیں، آپ واٹس ایپ پر ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے بھی بھیجتے رہتے ہیں آپ۔ تو میرے پاس آج بھی کچھ سوالات جمع ہو چکے ہیں۔ فیضان نماز کے پیج نمبر 281 پر نقل ہے، یعنی لکھا گیا ہے کہ قیامت کے دن کسی مسلمان کی نیکیاں میزان یعنی ترازو میں ہلکی ہو جائیں گی تو گناہ گاروں کی شفاعت فرمانے والے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پرچہ اپنے پاس سے نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے، تو اس سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، یعنی وزنی ہو جائے گا۔ وہ عرض کرے گا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کون ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، میں تیرا نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں، اور یہ تیرا وہ درود ہے جو تو نے مجھ پر بھیجا تھا۔ درود پاک پڑھیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک سوال مجھے جو بھیجا گیا ہے، اولاد نہ ہونے کی وجہ سے میری ساس میری بے عزتی کرتی ہے، دعا کر دیں اللہ تعالیٰ آپ کی اس مشکل کو آسان فرمائے اور اس پریشانی سے آپ کو نجات عطا فرمائے۔ اور چاہیے یہ کہ اس حوالے سے کوئی کسی کو کیوں بولے گا، واقعی ریئلی تھوڑا سا غور کریں، اولاد انسان کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، یعنی جو کسی کے بس میں نہیں ہے، جو کسی کے اختیار میں نہیں ہے، اس پر اس سے بات چیت کرنا، اس پر اس کو کچھ بات کہنا، ایک کتنی ایک کم علمی کی بات ہے، بڑی عجیب سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دستے قدرت میں رکھا ہے، وہ جسے چاہے بیٹا دے، جسے چاہے بیٹی دے، جسے چاہے کچھ نہ دے۔ بندے سے اس معاملے میں کمپلین نہیں کی جا سکتی، اس کے اختیار میں ہی نہیں ہے۔ ویسے کون سی عورت یا کون سا مطلب کہ یہ چاہیں گے کہ ہماری اولاد نہ ہو، لیکن بات نہیں ہے نصیب میں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ البتہ میں آپ کو کچھ ایک دو ورد بتا دیتا ہوں۔ اللہ 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 اللہ، یہ ہر نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیں، یعنی پریکٹس اس کو روٹین میں لے لیں۔ 300 ٹائم کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اول آخر درود پاک پڑھ لیں، اللہ نے چاہا تو اولاد ہو جائے گی، اسلامی بہن اسلامی بھائی دونوں پڑھ سکتے ہیں، تو یہ اس کو اپنے اس میں لے لیں۔ جتنے بھی ایسے دیکھنے سننے والے ہیں کہ جو بے اولادی کا شکار ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس ورد کو اختیار کر لیں۔ اچھا، دوسرا سوال ہے، اگر بچوں کے نافرمان ہونے کی وجہ خود والدین یعنی ماں باپ ہوں، یعنی ان کا بیہیویئر، ان کا رویہ ہو، تو اس میں اولاد کیا کرے؟ لکھتے ٹھیک ہے، ماں باپ ہر وقت غلط نہیں ہوتے، لیکن اگر وہ ناحق بچوں پر ڈانٹ ڈپٹ کریں تو کیا کریں؟ دیکھیں، اگر یہ اولاد ہی لکھ رہی ہے سوال، تو اولاد کو تو چاہیے کہ وہ ہر وقت ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری میں ہی وقت گزاریں۔ ان کو اگر خدا نہ خواستہ والدین ظلم کرتے ہیں، والدین زیادتی کرتے ہیں، تو اس کے بدلے میں اولاد ظلم و زیادتی نہیں کرے گی، وہ تو صبر کرے گی، برداشت کرے گی، ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کرے گی اولاد، کہ مطلب اللہ ہمارے ماں باپ کی بخشش کر
اور ان کے لیے دعا کرے اللہ ان کے دل میں نرمی اور ان کے رویوں کو بہتر فرمائے۔ لیکن وہ والدین جو کہ اس طرح کا انداز اختیار کرتے ہیں، جیسے ایک اور سوال بھی تھا میرے پاس یہاں پر کہ یہ والد سے ہی متعلق تھا، ہاں یہ باپ اگر بیٹوں سے ہر وقت جھگڑا اور مار پیٹ کرے تو جوان اولاد کیا کرے؟ اب یہ ایک بڑا عجیب سا مسئلہ بنتا چلا جا رہا ہے کہ والدین کو بھی چاہیے، باپ کو بھی چاہیے کہ وہ مطلب کہ گھر میں اس طرح ماردھار کرنے والا، غصے سے بھرا ہوا تو نہ رہے، مسکراہٹ بھی اپنے چہرے پر رکھے، وقت پر بیٹھ کر سمجھائے۔ میری اپنی درخواست ہے آپ سے کہ یہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، والد عموماً ان کو اتنا لیتے ویتے نہیں ہیں، لیکن میری درخواست ہے آپ سے، والد کو میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنے بیٹوں کو پورے دن میں، پہلے آپ ایک مشورہ دے رہا ہوں، آپ کبھی 15 منٹ، کبھی 20 منٹ، کبھی آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹے ایٹ لیسٹ تو اپنے بچے کو دیں آپ، رات سے لے کر یعنی صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک 2 گھنٹے تو اپنے بچوں کو دیں۔ چھوٹے بچوں کی بات کر رہا ہوں جو ابھی گود میں کھلانے والے ہیں یا تھوڑا سا بھی کرالنگ وغیرہ کر رہے ہیں، اب ان کو لے کر بیٹھے تو صحیح، اور تھوڑا مطلب کہ لیں گے، پیار کریں گے، کبھی اس کو لے جاؤ، بھائی آپ کا بھی بیٹا ہے، آپ کی بھی بیٹی ہے، اس کو تھوڑا لے کر بیٹھو تو صحیح یار، وقت تو دیں اس کو، وہ بھی تو بیچاری سنبھالتی ہے، پورا دن نہیں سنبھالتی۔ تو یوں اچھا اس کے بعد جیسے بڑے ہوتے رہے تو جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ بیٹھ کر بات کریں، ان کو تھوڑا ٹائم دیں، ان کی سنیں، ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں، پلیز ایسا نہ کریں، اور اپنے غصے کو قابو میں رکھیں۔ یہ بچے باغی ہو جاتے، پھر یہ بھاگ جاتے ہیں گھروں سے، پھر آپ ڈھونڈتے ہوئے آتے ہیں کہ ہمارا بچہ کہاں چلا گیا، تو ایسے حالات کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالی ہم سب کو نرمی اور پیار و محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ واٹس ایپ کے ذریعے جو میسیجز مجھے موصول ہو رہے ہیں، فیملی میٹرز میں میرا سوال یہ ہے کہ میرے بھائی کو غصہ بہت جلدی آتا ہے، اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا گیا ہے۔ اچھا، بھائی کو غصہ بہت جلدی، امیر نے سنا تھا کہ رسالہ غصے کا علاج، یہ بہت پیارا رسالہ ہے، ایک تو وہ رکھ دے گھر میں، تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ یہ کبھی کبھی پڑھ لیں گے تو فرق پڑ جائے گا۔ آپ دعا بھی کریں، نرمی سے سمجھانے کی کوشش کریں۔ اچھا، پھر بعض اوقات ہمیں پتہ ہے کہ اس بات سے بھائی کو یا بہن کو یا والد کو یا والدہ کو غصہ آ جاتا ہے، تو ہم کام ایوائڈ کریں، نہ کریں وہ کام، ضروری وہ کام ہم کریں کہ جس سے ان کو غصہ آ جائے۔ تو یہ کچھ نیچر کو سمجھ کر چلنے کی کوشش کریں تاکہ گھر میں جھگڑا اور فساد نہ ہو، اور غصہ ویسے کرنا نہیں چاہیے، مطلب بہت زیادہ غصے کو کنٹرول کریں، بڑا مطلب ایسا لگتا ہے ہر کوئی غصے سے بھرا ہوا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ غصے کا علاج رسالہ پڑھے، اور غصہ پی جانے کے اس میں فضائل بھی لکھے ہوئے ہیں، نرمی اختیار کرنے کے بھی فضائل پڑھیں، اخلاق اپنے درست کرنے کی کوشش کریں۔ میری امی کہتی ہے کہ خوبصورت لڑکیاں بہت تیز ہوتی ہیں، امی کی اصلاح فرما دیں۔ اب یہ ضروری تو نہیں ہے نا کہ مطلب جو دکھنے میں اچھی ہو وہ تیز ہی ہو، یہ ضروری تو نہیں ہوتا۔ اب آپ کی امی کے اپنے تجربات ہیں، لیکن اس تجربے سے شاید ہر کوئی متفق نہیں ہوگا۔ اب کتنے ایسے مطلب کہ اچھے چہرے اور اچھی صورت والے لوگ ہوتے ہیں جن کے کردار بھی، یعنی سیرت اور سیرت دونوں اچھی ہوتی ہیں، تو ایسے تو کئی مطلب کہ صحابیات گزری ہیں، ایسی کئی صالحات گزری ہیں جن کی مطلب سیرت اور صورت دونوں کے کیا کہنے، اور کیا ان کے معاذاللہ وہ ان کی اگر صورتیں اچھی تھی تو کیا معاذاللہ وہ تیز تھی، کیونکہ عموماً ہمارے تیز جو ہونا ہے نا یہ نیگیٹیوٹی کی طرف جاتا ہے، نیگیٹیو منفی طور پہ لیا جاتا ہے۔ ویسے تیز اگر عقل میں کوئی تیز ہے، سمجھدار ہے تو ایک الگ بات ہے، مگر یہاں تھوڑا بہت نیگیٹیو جاتا ہے کہ وہ گھر نہیں چلنے دے گی، تیز ہوگی تو لڑائی جھگڑے کرے گی وغیرہ وغیرہ، یہ ضروری نہیں ہوتا، یہ مزاج کی بات ہو۔ کئی ایسے ہوتے جو شکل صورت کے اچھے نہیں ہوتے، ان کے کردار بھی کتنا اچھا نہیں ہوتا۔ بعضوں کی شکل صورت بھی اچھی ہوتی ہے، کردار بھی اچھا ہوتا ہے، بعضوں کی شکل صورت اچھی ہوتی ہے، کردار اچھا نہیں ہوتا، بعضوں کی شکل صورت اتنی زیادہ بہتر نہیں ہوتی مگر کردار ماشاءاللہ سبحان اللہ مثالی ہوا کرتا ہے۔ تو شکل صورت سے آئی تھنک کہ اس کو کردار پر کیلکولیٹ کرنا
یہ اتنا مناسب لگتا نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی کال دیں. عمران بھائی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بچوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہیے، سخت، نرم یا درمیانہ؟ جو آپ کو بہتر لگے رہنمائی فرما دیں. شکریہ. نرم رکھیں، اور جب نرمی کے بعد کبھی ضرورت پڑے تو اب درمیانے کی طرف آئے. سوال آپ کا جو 3 درجے نا بڑے خوبصورت ہیں. نرم رکھیں، بالکل پولائٹ، نرم، مسکراتا ہوا. ایک کہتے وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ گھر میں یوں رہو جیسے بچہ رہتا ہے، باہر تمہیں لوگ مرد پائیں. یہ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد. تو گھر میں نرم رہے. ایسا بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو کندھوں پہ بٹھا کر چلنا، یہ تھوڑا نہیں، ہم گھٹنوں اور ہاتھ پر چلیں تو بچے جیسے اوپر بیٹھ جائیں. تو بچے کھیلتے کھلتے ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، اور تو یہ ماشاءاللہ بہت اچھا رہے گا. بچوں کے ساتھ تھوڑا سا یوں تیز قدم سے چل کے پکڑو 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 کر لے. ایسا مطلب گھر میں چھوٹا موٹا اس طرح کا نظام لے کر چلے تو بچے خوش ہو جاتے ہیں. اور کبھی کبھی درمیانہ انداز اختیار کریں کہ تھوڑی سی وہ نرمی کم ہو، تھوڑا سا وہ کہ وہ نماز، عبادت اور نیکی، پرہیزگاری، اخلاق، کردار کو سنوارنے کے لیے کہیں کہیں. تو یہ ہے. باقی رہی بہت ایکسٹریم، زیادہ سختی، تو پھر وہ بہت ہی کچھ ایکسٹرا آرڈنری ہو جائے تو پھر کبھی کبھی اس کی باری آتی ہے. البتہ مار پیٹ سے بچے، مارے نہیں. ہاتھ چلانے کے تعلق سے میں یہی مشورہ دوں گا آپ سب کو کہ مہربانی کر کے ہاتھ نہ چلائیں. بالکل. اچھا یہ بات ہوتا ہے نا، بھائی بہنوں میں بھی ہاتھ چلتے ہیں، بہنیں ایک دوسرے کو مارتی ہیں، بھائی ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے ہیں. ارے بھائی کیا ہو گیا؟ ایسے کو تھوڑی کو رہتے ہیں بھائی، گھر میں ایک دوسرے کو مارتے رہتے ہو یار. مار پیٹ نہ کیا کرے بھائی، مہربانی کرے. مار پیٹ، زبان کی حفاظت کرنی ہے ادھر تو تم ہاتھ کی حفاظت آپ نہیں کر رہے. اچھا وہ حدیث آپ نے سنی ہے کہ مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو، یعنی مومن کامل. ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. کیا آپ کی زبان یا آپ کی ہاتھ سے آپ کے والدین محفوظ ہیں؟ چلو ہاتھ سے محفوظ ہوں گے، کیا آپ کی زبان سے محفوظ ہیں؟ کیا آپ کے دیگر بھائی بہن آپ کی زبان سے محفوظ ہیں؟ سوچے تو صحیح نا. یہ آپ کی مطلب جب گھر والے آپ کی زبان سے اور ہاتھ سے محفوظ، آپ ہاتھ سے بھی پھر محفوظ نہیں ہے. اچھا اس میں نابالغ بچوں کو بھی مار دیتے ہیں، اللہ اللہ، اب ان سے معافی کب مانگیں گے؟ تو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے. نرمی کو ہی اختیار کریں، نرمی کے فضائل بہت ہیں. جی کال دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگران شورا کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ شادی کے متعلق بچے جوان ہو جاتے ہیں، عمریں بڑھ جاتی ہیں، تو آپ ایسے کوئی مدنی پھول ارشاد فرمائیں والدین کے لیے کہ بچوں کی عمریں گزرتی رہتی ہیں لیکن شادی نہیں ہو پاتی بچوں کی. تو اس حوالے سے آپ کچھ رہنمائی فرمائیں کہ شادی کب تک ہو جانی چاہیے. بعض اوقات شادی میں دیر کی وجہ سے لڑکا یا لڑکی برے کاموں میں لگ جاتے ہیں، تو اس بارے میں آپ کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں. دیکھیے میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا، ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے اس کے تحریری سوالات بھی ہیں اسی ٹاپک سے، اور ابھی آپ کے سامنے ایک وائس میسیج بھی آیا، تو ایسا لگتا ہے شاید یہ پرابلم بڑھ رہا ہے اور سوالات سے لگ رہا ہے. اور والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کی عمریں جیسے بالغ ہو جانے کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ اتنی اس کے اندر میچورٹی آ گئی ہے، بیٹی اور بیٹے میں اتنی میچورٹی آ گئی ہے کہ یہ شادی کے بعد اپنے گھر کو کسی حد تک کنٹرول کر لے. 100% پر تو شاید معذرت کے ساتھ آپ بھی نہیں گزرے ہوں گے، کچھ نہ کچھ تو گھر میں آپ کے ساتھ بھی مسائل ہی ہوئے ہوں گے. بھلے ٹھیک ہے آپ نے 40-50 سال گزار دیے شادی کے، لیکن 40-50 سالوں میں شروع سے لے کر اب تک اگر آپ بھی اپنی زندگی کا انداز دیکھیں تو اتار چڑھاؤ تو آپ کی زندگی میں بھی آیا ہوگا. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ شادی کے بعد بالکل کوئی میاں بیوی میں اتار چڑھاؤ نہیں آتا. اتار چڑھاؤ میاں بیوی میں آتے رہتے ہیں، کبھی کم کبھی زیادہ، کبھی جلدی تو کبھی دیر سے، تو یہ نارمل ہوتا رہتا ہے. جب آپ دیکھیں کہ بچے کسی حد تک، لڑکے کے لیے میچورٹی یعنی سمجھداری بھی بہت ضروری ہے، اور سمجھداری کے ساتھ ساتھ لڑکے کے لیے
کیونکہ وہ شوہر ہو جائے گا، پھر آگے والد بھی بنیں گے، تو اس کو نان نفقہ یعنی خرچہ پانی، گھر مکان کپڑے وغیرہ، غذا خوراک مکان اور کپڑے وغیرہ، یہ اس کے لیے وہ سنبھال سکے، وہ اس کا خرچہ نبھا سکے، ایسے اسباب ہوں، ایسے ذرائع ہوں کہ ہاں یہ کر لے گا تو پھر کر دینی چاہیے. اور دونوں طرف سے اگر رشتے اچھے مل رہے ہیں، نیک مل رہے ہیں، تو پھر تاخیر نہیں کرنی چاہیے. پیسوں کے لیے تو جناب ایجوکیشن کے نام پر، تو اسٹیٹس کے نام پر، تو ایمبیشنز کے نام پر، تو فیوچر پلاننگ کے نام پر پھر بڑے اب یہی کہتے رہے تبھی تو اس کی عمر ہی کیا ہے. ارے بھائی اس کی عمر ہو چکی ہے، ایسا نہ کرے. بابا اگر سوچتا تھا آپ نے لیٹ شادی کی ہو تو اب اپنے بچوں سے انتقام تو نہیں نہ لیں گے آپ، تو ان کی وقت پر شادی کروا دیا کریں، مہربانی کریں. کیوں آپ بھی خدا نہ خواستہ فتنوں میں پڑیں گے اور آپ کی اولاد بھی ایسا نہ کر، اللہ نہ کرے فتنوں میں مبتلا ہو جائے. تو میں تمام والدین سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ زیادہ لمبا نہ کریں اولاد کو اور کر دیں. اس میں اب ان سے بھی عرض کروں گا جو لڑکے اور لڑکیاں ہوتی ہیں جو بیٹھے بیٹھے ایسے ہی مطلب کہ شادی نہیں کریں. اچھا یہ بھی مجھے ملے میری اسلامی بھائیوں سے بات چیت، یار شادی کریں گے تو پھر کچھ کر نہیں سکیں گے. بھائی کیا کرنا چاہتے ہو آپ شادی سے پہلے کہ کچھ کر نہیں سکیں گے؟ شادی کے بعد مطلب کہ نکاح کے بارے میں تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس طرح ارشاد ملتا ہے کہ نکاح کر لو، اس سے آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، اور آدھے کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. یہ تو ایمان کو تحفظ دینے والا عمل ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے. تو یہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ احیاء العلوم میں اس کی نیتیں بھی لکھی ہوئی ہیں 2 والیوم کے اندر، وہ دیکھ لیں اور کر لیں. حقوق زوجین کو ضرور پڑھیں تو انشاءاللہ ایک اچھے انداز سے گھر چلانے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو جو میل فیمیل لڑکے لڑکیاں یہ بھی اگر بلا وجہ اپنی شادیوں کو پوسٹ پون کر رہے ہیں، لیٹ کر رہے ہیں، تو آپ بھی درست نہیں کر رہے ہیں. نہیں، شادی کر لیں انشاءاللہ، ایک رسپانسبل زندگی گزاریں، سنسیئر لائف گزاریں. انشاءاللہ آپ کی زندگی ایک اچھے انداز سے گزرے گی. اچھا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری بیوی مجھ پہ بہت شک کرتی ہے، اس کے لیے کچھ مدنی پھول. اچھا بھائی شک نہ کرنی ہے، شک کر کے آپ اپنا ہی گھر توڑنے والے کا، یعنی نہ بیوی شوہر پہ شک کرے نہ شوہر بیوی پہ شک کرے. کوئی بات آپ کے ذہن میں ہے، کوئی ایسی کنفیوژن آپ کے ذہن میں ہے، میری ریکویسٹ ہے کہ آپ ایک اچھے ماحول میں ایک خوبصورت سے پولائٹ انوائرمنٹ کریٹ کر کے ایک نرمی والا ماحول پیدا کر کے ایک دوسرے سے بات کر لیں. مگر چپ چپ کر ایک دوسرے کی جاسوسیاں کرنا، ایک دوسرے کی معلومات لینا، موبائل چیک کرنا، میسیجز چیک کرنا، کال کر کے پوچھنا کہ پہنچا نہیں پہنچا، یہ وہ انکوائری کرنا پیچھے سے، اس سے تو آپ کا گھر خراب ہو جائے گا معاذ اللہ، اور ایک غلط فہمیاں پیدا ہوں گی. تو بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے. کوئی اللہ نہ کرے ایسی کوئی چیز آپ کو ایسا لگتا ہے تو آپ اچھے ماحول میں اچھے لفظوں کے ساتھ، میں نے کل ایک جو پروگرام کیا مسائل کا، اس پہ میں نے ٹاپک دیا ہے وار آف ورڈز. وار آف ورڈز یعنی کہ لفظوں کی لڑائی، جس کو امیر علیہ سنت نے بڑا پیارا ورڈ دیا تھا لفظہ پائی. پھر لفظوں کی لڑائی سے یہ نا یہ بہت مسائل پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ گھروں میں عموماً فیملیز میں عموماً ہاتھا پائی کے واقعات کم، لفظہ پائی کے واقعات زیادہ ہوتے ہیں. یعنی خوب ہاتھ تو اتنے نہیں چلتے، چلتی زبان ہے، بہت تیز چلتی ہے زبان. ہاتھ تو کیا چلے گا، زبان تو تلوار سے بھی زیادہ بعض اوقات تیز چل کے تلوار سے بھی زیادہ سخت زخم دیتی ہے. اور یاد رکھیے گا مدنی چینل کے ناظرین، ہاتھ کی جو مار ہے نا، اس کا درد ظاہری جسم پر ہوتا ہے، یا اس کا زخم ظاہری جسم پر لگتا ہے. اور زبان کا جو مار ہے نا، زبان کی جو لڑائی سے جو زبان کی جو تکلیف ہے، اس کا زخم ذہن اور دل پر لگتا ہے. اوپر اس کے زخم کا تو شاید علاج جلدی ہو جائے گا، مگر دل اور ذہن پر لگے ہوئے زخموں کا اور تکلیف کا علاج نا اتنا آسان نہیں ہوتا. اور یہ ظاہر ہے کہ باہر کے علاج کے لیے، باہر کو زخم لے کے تو اس کے علاج کے لیے کوئی دوائی مل جائے گی، مگر یہ یاد رکھیے گا آپ کی زبان سے دیا ہوئے زخم کا علاج آپ کی اپنی زبان ہی شاید درست کر سکتی ہے، آپ کا اپنا اندھا درست کر سکتا ہے. کیونکہ جو زخم دیتا ہے نا، مرہم بھی اسی کو لگانا ہوتا ہے. یہ یاد رکھیے، یہ زبان کے دیے ہوئے زخم ایسے ہوتے ہیں. یہ تھوڑی ہوتا کہ مطلب تکلیف میں نے پہنچا، معافی کوئی اور مانگ لے گا، دل کچھ اور کچھ کر لے گا، ایسا نہیں ہوتا. تو یہ گھروں میں اس طرح نہ کریں اور نرمی پیار اور محبت کے ساتھ رہیں. ایک دوسرے پر بالکل شک
نہیں ہونا چاہیے. جی کال دیں. میرا نام محمد اسحاق ہے. میرا سوال یہ ہے کہ مرنے والے کے لیے کیا مطلب ہے نا کہ گھر والے جو پریشان ہوتے ہیں روتے ہیں, اس پر کیا مطلب کہ منادی ہے اور کیا اس پہ رضامندی ہے کہ یاد کرنا چاہیے نہیں یاد کرنا چاہیے؟ بچے ان کی چیزیں دیکھ دیکھ کر رو رہے ہیں, میں خود ان کی چیزیں دیکھ دیکھ کر مجھے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. آپ کو تھوڑا سا تشریح کر دے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے ان کے لیے. اصل میں وہ بھوک پیاس میں بہت گئی تھی, بیمار تھی, شوگر بلڈ پریشر کی مریض تھی میری بیگم, اور وہ بھوک اور پیاس کے اندر گئی ہیں. وہ بچے ان کی آپ کو کرتے پھر ہوتے ہیں کہ بھوک پیاس سے گئی ہیں, بھوک پیاس سے گئی ہیں, تو اس کے لیے بتا دیں کیا کرنا چاہیے ہمیں. اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے اور غریق رحمت فرمائے, آپ سب کو ہمت اور صبر عطا فرمائے. دیکھیں سوگ ہے نا, غم, یہ تو 3 دن ہے. یہ جو عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کی پھر عدت ہے, اس کے غم کے ایام, سوگ کے ایام بڑھ جاتے ہیں, جیسے 4 ماہ 10 دن ہے یا وضع حمل کہلاتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ عموماً یہ گھروں میں ہوتا ہے کہ اس کی چیزیں رکھ کر اس کو یاد کیا جاتا ہے. میری تو اس میں مشورہ یہی ہے کہ جو بات, جو چیز یا جو آپ کے غم کو بڑھاتی ہو, تجدید حزن, غم کو تازہ کرتی ہو, اسے دیتے اللہ کی. اگر وہ اسی کی ہے, کوئی شرعی قباحت نہیں ہے, ورثہ وغیرہ کا اس پہ اتفاق ہے, تو تقسیم, ایک تو وارثوں کی چیزیں تو وارثوں کو دے دیں, اور اگر کوئی ایسی چیزیں گھر میں ہے کہ اس کی شرعی رہنمائی لے لیں گے, دے نکالنا ہے تو پھر نکال دیں. پھر ایسی چیزیں گھر میں نہ رکھیں جس سے آپ کا تجدید حزن ہو, یعنی غم تازہ ہو. اور اس طرح رونے دھونے سے پھر بعدوں کا اس میں نوحہ بھی کرتے ہیں, بین بھی کرتے ہیں, سینہ کو بھی کرتے ہیں, اور وہ کام کرتے ہیں جو اس کو شریعت نے منع کیا ہے. آپ وہ سالے ثواب کریں. اگر آپ کو بہت یاد آتی ہے اپنے مرحوم کی یا مرحومہ کی, اس سالے ثواب کریں, درود پاک پڑھیں, تلاوت کریں, نظر نیاز کریں, اس کے نام پر کوئی کھانا کھلا دیں, اور کوئی صدقہ و خیرات اس کے نام پر کر دیں, تاکہ اس کو فائدہ ہو نا, اور آپ کو بھی روحانی اور قلبی طور پر سکون نصیب ہوگا. تو یوں اس طرح مطلب کہ چیزیں گھر میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ جو آپ کے غم کو تازہ کرتی ہیں اور غم کو دوبارہ اس کی رینیو کرتی ہیں, تجدید حزن پیدا کرتی ہیں, ان چیزوں کو پھر نہ رکھا جائے گھر کے اندر. اور لیکن جو بھی رکھنا نہ رکھنا ہو, اس کی شرعی رہنمائی لے لی جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں وراثت کے کہیں حق تلفی, وارثوں کے کہیں حق تلفی لازم آتی ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ سوال یہ ہے کہ میرا بھائی امی کے ساتھ غلط الفاظ استعمال کرتا ہے, مارتا ہے, کیا کیا جائے اللہ کی پناہ. دیکھیں اگر امی پر ہاتھ اٹھاتا ہے تو بہت ہی زیادہ بدبختی اور زیادتی ہے. ماں کو مارنا تو کیا مقصد ہے؟ ماں کو مارنے کے لیے تھوڑی ہے, ماں تو پیار کرنے کے لیے, ماں تو محبت کرنے کے لیے, ماں ادب کرنے کے لیے, ماں احترام کرنے کے لیے. لوگ تو والد پر بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں, معاذاللہ. والد ادب اور احترام کرنے والا ایک ہے, یعنی والدین کی اگر میں دونوں کی بات کروں تو ان کے ادب اور ان کے احترام کیے جاتے ہیں, ان پر ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا. مگر ہاتھ اٹھانا تو بڑی دور کی بات ہے. اگر اللہ خوبصورت اور اچھا ادب عطا کرے تو ہاتھ اٹھانا دور کی بات, نظر بھی نہ اٹھے یار. والدین ہیں, انہوں نے تھوڑی پال پوس کے بڑا کیا تھا کہ آپ کے ہاتھ اٹھنے جیسے ہو جائیں گے تو آپ اٹھ کر ان کو مار دو گے یار. کوئی تمیز ہے یا نہیں ہم لوگوں میں؟ تو ایسا بدتمیزی نہیں, یہ تو بہت زبردست بدتمیزی, بلکہ ماں باپ کی دل آزاری تو یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اگر بلا اجازت شرعی ماں باپ کی دل آزاری کر رہے ہیں, جتنی بھی میری آواز اس وقت جہاں تک اولاد جو سن رہی ہے, میں تمام اولادوں سے عرض کرتا ہوں پلیز ماں باپ کو خوش کر کے جئیں, اسی میں آپ کی انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. ان کی دعائیں لے کر جئیں, ان کو تکلیف نہ پہنچائیں. یہ کوئی آپ کو ایسی بات کرتے ہیں کہ جس کے ماننے میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں ہے. بات سمجھ رہے میں جو کہہ رہا ہوں؟ اگر والدین, ماں اور باپ ایسی کوئی بات آپ کو کہتے ہیں یا ایسے کام سے رکنے کا آپ کو کہتے ہیں کہ جس کے رکنے میں اور کرنے میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں ہے, تو آپ لازمی طور پر اپنے والدین کی بات مانیں کہ یہاں آپ کی دنیا اور آخرت کی بھلائی انشاءاللہ آپ کو اس کام میں نظر آئے گی. اور اللہ نے چاہا تو دنیا میں بھی عزت ملے گی, آخرت میں بھی مقام بڑھے گا. ورنہ والدین کو اور ماں باپ کو ناراض کر کے, ان کا دل توڑ کر, ان پر زیادتی کر کر آپ کو دنیا میں کسی بھی قسم کا کوئی وہ مقام مرتبہ پا نہیں سکتے, نہ کوئی کامیابی پا سکتے ہیں, بالکل نہیں.
اور ان کو بھائی کو سمجھائیے کہ یہ بالکل مارے نہ. ان کو امیل سنت کا رسالہ ہے سمندری گنبد، یہ ان کو پڑھنے کے لیے دیجئے، مگر بھائی کو نرمی سے سمجھائے. آپ بھی اگر لڑیں گے ماں باپ کے اس میں تو پھر وہ آپ دونوں میں بھی لڑائی شروع ہو جائے گی. انہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آپ شرکت کرنے کی دعوت دیں، خود بھی آئیں، مدنی قافلوں میں سفر کروا دیں. یہ تو میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا، اگر آپ کہیں تو مانے تو میں تو ہر پروگرام میں اس کو میں لازم قرار دے دوں کہ پلیز آپ کی فیملی کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کریں، انہیں مدنی چینل دکھائیں. آپ دیکھیے اس وقت میں بیٹھ کر آپ سے بات کر ہی رہا ہوں نا مدنی چینل پر، ہم آپ کی فیملیز کے ایشوز پر بات کر ہی رہے ہیں نا. اور شاید وہ باتیں جو آپ اپنے امی ابو سے یا بیوی یا شوہر سے کوئی نہ کر سکے، آپ کو یہاں پر وہ وائس مل جاتی ہے. امیر اہل سنت مدنی مذاکرے میں وہ باتیں سمجھا دیتے ہیں. دارالفتہ اہل سنت میں مسائل کا حل مل رہا ہوتا ہے، روحانی علاج میں ہمیں مسائل کا حل مل رہا ہوتا ہے الحمدللہ. تو بچوں سے لے کر بڑوں تک، بوڑھوں تک، نوجوانوں میں، مرد عورت ہر ایک میں الحمدللہ کچھ نہ کچھ حصہ مدنی چینل کے ذریعے مل رہا ہے، جس سے آپ کا گھر انشاءاللہ سنتوں کا گہوارہ بنا رہے گا. اور سوالات بھی کافی آ رہے ہیں اور کالز بھی یقیناً پیچھے لائن ہوگی. جی کالز دے دیں. فیملی بیٹھے بھائی یہ سوال ہے کہ ساس اور بہو کی بنتی نہیں ہے، اور ساس ہے نا بہو کو بولتی ہے اور بہو ساس کو بولتی ہے. اب ان دونوں کے رنجش ختم کرانے کے لیے کوئی طریقہ بتا دیں. دونوں کا بہترین طریقہ تو یہی ہے، کفل مدینہ لگا رہے گا، من سماتا نجات، جو چپ رہا اس نے نجات پائی. اب دونوں میں سے کوئی ایک ہمت تو صبر کر کے، خاموشی اختیار کر کے، مسکراہٹ اپنے چہرے پر لے آئے اور یہ بہو کرے. اس سے میری درخواست، آپ عمر بھی چھوٹی ہے اور آپ شاید اس کے مقابلے میں زیادہ آسانی سے کر لیں. تو اگر مثال کے طور پر ساس کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے اور جو کچھ ہے، اور آپ صبر کریں گی، ہمت سے کام لیں گی، تو انشاءاللہ آپ کے شوہر کے دل میں بھی آپ کی اہمیت بڑھے گی. ہاں آپ وہ اس نے دو باتیں سنائے تو آپ کو سنانے کی تو ہمت ہے ہی نہیں، تو آپ نے اس کے بدلے میں کچھ اور کر دیا تو وہ پھر وہ ہو گیا برابر کا. تو ایسا نہ کریں. اور آپ سے میری درخواست ہے جو بہو ہیں، اسلامی بہنیں، کہ اگر خدا نخواستہ ایسے حالات ہیں، اللہ سے دعا بھی کریں، ہمت و صبر سے کام لیں اور نرمی اختیار کریں. میں کہتا ہوں مزید خدمت کریں. ادفع باللتی ہی احسن، یہ قرآن کریم نے کتنی خوبصورت بات کی ہے، پتہ نہیں کیوں ہماری اس پر توجہ نہیں رہتی. ادفع باللتی ہی احسن، اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال. یہ تو قرآن نے کتنا خوبصورت و واضح بات ہمارے سامنے رکھ دی ہے. ادفع باللتی ہی احسن. یہ جتنے بھی مسائل ہیں نا، اس کو آپ اس پر رکھ لیں. اور پھر وہ جنت کی بشارت جس حدیث پاک کے اندر ہے، اور ماشاءاللہ کیسی بشارت ہے اس حدیث پاک کے اندر کہ جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر، جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ، جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر دے. یہ کرے تو صحیح، ہم انعام بہت بڑا ہے، اس کے لیے قربانی بھی اتنی بڑی ہے. آپ کو اپنی نفس کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑے گا. اور جہاں سے یہ ساس کے لیے بھی ہے کہ وہ بہو کے ساتھ کرے، بہو کے ساتھ کرے. پھر سوالات کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ہمیں مطلب کہ وہ نتیجہ نہیں ملتا، تو رزلٹ نہیں ملتا، تو صلہ نہیں ملتا. تو یہ اللہ کی رضا کے لیے کریں، صلہ رب کی بارگاہ سے ملے گا. اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں فرماتا. اور انشاءاللہ آپ کا صبر، آپ کی خوش اخلاقی، آپ کی نرمی، آپ کا درگزر، آپ سوچیے تو صحیح، اللہ کریم کی بارگاہ میں اگر یہ قبول ہو گئے تو اس مقام و مرتبے کا کیا تصور کر سکتے جو اللہ کی بارگاہ سے ملے، اس کے رحمت کے طفیل ملے گا. تو میری تو درخواست ہے تمام تر یہ جتنے بھی اور بھی مسائل ہیں کہ میرا پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. کال دے دے. اللہ حشیم الدین قادری نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ عموماً خاندانوں میں جھگڑے وراثت کو لے کر ہوتے ہیں. کسی کے انتقال کے بعد ان کے چھوڑے ہوئے مال کو لے کر کے جس طریقے سے لاپرواہی اس کے زندہ رشتہ دار برتتے ہیں، اس کے تعلق سے کافی جھگڑے وغیرہ ہوتے ہیں، پھر وہ برسہ برس تک چلتے رہتے ہیں. یہ جھگڑے نہ ہو اور وراثت کے تعلق سے لوگ احتیاط برتنے لگیں اور سب کے حقوق سب ادا کر دیں. جو گھر کا بڑا ہو وہ سب کے حقوق ادا کر دے، سب کی تقسیم شریعت کے مطابق کر دے. اس پر کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیے.
نہیں ماشاءاللہ آپ نے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی کہ جو گھر کا بڑا ہے اسے چاہیے کہ وہ جیسے ہی مطلب کسی کا جیسے انتقال ہوتا ہے فیملی میں، گھر میں، خاندان میں، تو اس کی وراثت کے معاملے میں بہت حساس ہو جانا چاہیے، اشیاء کے استعمال کے معاملے میں بہت سینسٹیو ہونا چاہیے، اور ان کی جتنی بھی چیزیں جس کی وراثت بنتی ہے اس کو مطلب کیلکولیشن کر کے، میرا مشورہ یہ ہے کہ اس پر باقاعدہ ایک فتویٰ لے لینا، دارالفتہ اہل سنت سے فتویٰ لے لیں، اور وہ فتویٰ کے بعد تحریری طور پر اس پہ تقسیم بھی ہو، سب کچھ ہو، وہ فتوے کی کاپی بھی ورثاء کو دے دیں، اور اس کے جو اس میں جو تقسیم ہے وہ تقسیم بھی مال کی جو صورت ہے وہ بھی ورثاء میں دے دیں۔ اور میرا تو اس میں مشورہ ایک اور بھی ہے کہ یہ جب تقسیم ہو جائے تو تقسیم ہو جانے کے بعد سب کی سائنیں بھی لے لیں، یہ اولادوں میں بھی کام آئے گا کہ یہ تقسیم شریعت کے مطابق ہوئی ہے اور ہو گئی ہے، اس پہ کوئی ڈھکی چھپی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ اس سے خاندانوں میں اس وراثت کے نام پر اللہ نے چاہا تو حال میں بھی اور مستقبل میں بھی، رب نے چاہا تو جھگڑا نہیں ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کورونا وائرس جو اس وقت پھیلا ہوا ہے، تو میری یہ عرض جو اس وائرس سے افیکٹڈ عاشقان رسول ہیں، دنیا میں کہیں بھی ہیں، چائنا میں کہیں بھی ہیں، ان سے میری درخواست ہے کہ روزانہ 100 مرتبہ یا قہارو، روزانہ 100 مرتبہ یا قہارو، قاف موٹا قاف ہے، ہا کے اوپر تشدید ہے، یا قہارو یہ لکھا ہوا آ گیا، یا قہارو یا قہارو یا قہارو، روزانہ 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ مصیبت آپ پڑھنے پر پڑھا جاتا ہے، انشاءاللہ عز و جل مشکل آسان ہوگی۔ اب اس بیماری سے بچنا، اس مشکل سے بچنا، پریشانی بچنا، یا پھر وہاں سے جو بھی نکلنے کرنے کی صورت ہے، اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم آپ سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ اس اہم اور اس بڑی مشکل سے اللہ کریم آپ کو نکلنا نصیب فرمائے، محفوظ فرمائے، دنیا بھر کے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہو، اور زمینی آسمانی بلاؤں سے اللہ کریم ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ میں نے کہا کہ ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ میں نے یہ یا قہارو عرض کیا ہے۔ اللہ کریم آپ کے میرے گھر کو سنتوں کا، محبتوں کا، اتفاق کا گہوارہ بنائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تم ہی ہو میرے درد و دکھ کا درمان یا رسول اللہ۔